کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. غیر ہو جائے تو کیا کرو؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت. ہمارے حضرت کے پاس روزہ حرام کر دیا بیمار تھا حضرت, تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو اس گوشت کو کھائیں. اور مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم پورے سال کھاتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے میں دیکھا ایسے مالداروں کو, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں, فلاں فلاں کنڈیشن میں فون کیا اپنے خادم کو یار تم ایسا کرو وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. بولو اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ مجھے وہ لطف نہیں آ رہا, تو یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. بھائی تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقوی کا ہیضہ, یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال تقوی کا ہیضہ کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, ایک اور میں مثال دے دوں, آپ گئے, سب وہ ہے کہ آپ کے اللہ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا میں نے نماز پڑھائی, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. ہو سکتا ہے انسان ہے یار, آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا. دن آیا یا کیا تھا کپڑے تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, کی نماز سب لوگ میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوگوں نے لوٹا نماز. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری تکبیر, ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, اتنے عرصے سے میں نے تیرے لیے بنایا. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. 5 سال سے میری نماز, کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. میں نے کہا سوری بھائی میں جان کے نہیں کیا, میں نے وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. میں نے کہا اس کو ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, غربت زیادہ تھا. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے اللہ کھلا رہا ہے. اس میں تکبر کیا ایکچولی ثواب مل گیا, عقل ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, عقل کا استعمال شریعت سے آگے جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا ہے الحمدللہ. کچھ لوگ, مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں شریعت کے آگے نہیں رکھتے, ایسے بھی کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, 40 دن دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا یار, آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, جانا بھی ہوتا ہے, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار, ہم یہ پاگل, تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی. انہوں نے عزم کیا سفر کی وجہ سے نا, میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. 15-20 دن چلے, ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. کیا ہو گیا, جیسے سب سے زیادہ اور کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے پوچھا آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے, جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا اچھا ہو گیا, تاکہ اللہ گوشت کا آپ کے پتہ چلے ہماری اوقات پیٹ مبارک میں نہ جائے. اچھا لگانا ان کا یہ عمل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اپنا شوق دکھانے کے لیے صحیح ہے نا, کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں قربانی کے گوشت کا. تو نہیں کیا, تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر فنٹر ہے نہیں جتنے بولو مت, وہاں عاجزی ظاہر کرو. ایسا ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں. یہ وہ ہے جو عقل کو شریعت کے ان دنوں میں تو کھلائے گا بھائی, اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے, ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے کرو. آپ کو میں تھوڑی کروا رہا ہوں, خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی کر چکے ہیں وہ ٹینشن, تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں بھائی, اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے بکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا, پٹانگ کر دی. اب وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. ادا کر رہا ہے تو نہیں ہوگا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جب وہ نہیں رہنا کھانا ہے,
تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, تو میں نے جواب میں کیا کہا, میں تو نے کھائیں گے مجبور کر رہا تو ہے. اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے آپ نے, 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. وہ کیس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا. خیر کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, جب ہمیں اللہ نے کہہ دیا اور بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. سوچنے تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ خالی کریں گے کسی مسلمان کتنا مزہ آیا ہوگا نا. یہ دن کون سا ہے بھائی؟ نہیں, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے. دیکھو پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی کہ سچ انسان, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا کو بچاتا ہے, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب ہے, جھوٹ انسان کو سب سے تناول بچاتا ہے. کرنے کا حدیث موقع کیا مل جائے. الصدق تو ہمارے نبی یہلک تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. سچ انسان اور کتنا کو بچاتا زبردست ہے, مزہ آیا ہوگا نا وہ پھنساتا ہے. گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, بٹھا کے سمجھایا آپ لوگ کو جائے کہ سچ بھوک کیسے لگ رہی بچاتا ہے ہے اور جھوٹ کیسے پھنساتا ہے. نہ گوشت کا مزہ ہے. حقیقت یہی آپ ہے لوگ کہ کی سچے سمجھ لوگ باتیں نکل بالکل جاتے ہیں, چار شادیوں کی جھوٹے باتیں آپ پھنستے کی ہیں. سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیسے دیکھو ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ کو غزوہ سمجھ میں تبوک نہیں آئیں گی. اس کے لیے منافقین کچھ دن آ کے جھوٹ بولتے ماحول ہیں بدلنا کہ پڑے گا. ایکچولی یہ عذر دار ہے کہ کوئی عذر نہیں, کیونکہ ٹماٹر, وہ کھیرے, نکل گئے. ککڑیاں, منافقین سارے نکل گئے, انہیں کوئی پیزے, برگر کھا کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, میری غلطی ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ